ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزار رہے ہیں۔ اس عشرے کا ہر لمحہ قیمتی ہے، دن بھی قیمتی ہیں، راتیں بھی قیمتی ہیں۔ ان مبارک لمحات میں اللہ کے ذکر میں، اللہ کے گھر میں بیٹھنا، یہ قسمت کی معراج ہے، اللہ کی خصوصی عنایت ہے کہ جس وقت اللہ کی رحمت آسمان سے پانی کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے۔ ان لمحات میں لاکھوں لوگوں کی بخشش کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ میں اور آپ قرآن مجید کی تکمیل کی مجلس میں جمع ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے اس عنوان پر پہلے سنی ہوئی ہوں گی، اس لیے ہمارا آج کل چونکہ نظام سارا کا سارا رسمی بن گیا ہے، رسمی باتیں ہم کرتے ہیں، ہمارے پروگرام رسمی ہیں، ہمارے روزے بھی رسمی ہیں، تراویح بھی رسمی ہے، تلاوت بھی رسمی ہے، بیانات سننا سنانا ایک رسم کی حد تک رہ گیا ہے، جس سے عبادت کا خیال نکلتا جا رہا ہے۔ مجلس میں بیٹھنے سے پہلے اگر ہم سارے اپنی نیت کا استحضار کر لیں کہ ہم یہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، سارے اسی نیت سے بیٹھے ہیں نا، اس مجلس میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے طلب کا برتن سیدھا ہو، توجہ اور دھیان، اور انسان طلب سے بیٹھے تو بات کرنے والے کو بات آسان بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے مجھے کہ آپ اپنی مسجد میں 1.5 پونے 2 گھنٹے بیان کرتے ہیں، یہاں بھی کریں، لیکن اس میں میرا عمل دخل کم ہوتا ہے، مجمع کی طلب اور فکر بھی ہوتی ہے، ماحول بھی ہوتا ہے۔ جتنا ہم توجہ دھیان سے بیٹھیں گے اتنا اللہ رب العزت ہمیں نفع عطا فرمائیں گے۔ یہاں ایک ایک لمحہ بیٹھنا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس مجلس کے حوالے سے ایک بات کر کے پھر بات آگے کرتا ہوں۔ یہ وہ مبارک مجلس ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا۔ اللہ کے ذکر کی مجلس میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہ فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ چند لوگ اکٹھے ہو کے آپ کے ذکر میں، آپ کی یاد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کا ذکر کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ نہیں دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھتے تو فرمایا اور بھی طلب کرتے۔ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، اگر دیکھتے تو جی اور بھی جہنم سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو
اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ، وہاں ایک آدمی تھا، وہ مجلس میں بیٹھنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، اس نے کسی کو ملنا تھا، تو جب مجلس میں پہنچا تو مجلس اپنے عروج پہ تھی، وہ اس ساتھی کے انتظار میں مجلس کے کنارے پہ بیٹھ گیا تھا، اس کا مجلس سننے کا پروگرام نہیں تھا، وہ تو اپنے کام سے آیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں، یہ مجلس اتنی مبارک ہے کہ ان کے پاس اپنے کام سے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ میں نے کہا کہ ہمارا یہ بیٹھنا کم قسمتی سے آج کل ایک رسمی سا ہو گیا ہے، ساتھی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، عمل کا پروگرام اور ہمارا ارادہ اور نیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کچھ عمل بھی کرنا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ 50 سال سے ہم ختم قرآن کے بیانات سن رہے ہیں، لیکن ہم ہیں ویسے کے ویسے ہی، چینجنگ تبدیلی بہت کم آتی ہے ہمارے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم عمل کی نیت سے سنتے ہی نہیں ہیں، بس ایک پروگرام ہے جی، جانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آج کل ہر مجلس میں ایسے ہو رہا ہے، تو جائیں گے، بس مولوی صاحب آدھا گھنٹہ انہوں نے لگانا ہی لگانا ہے، تو بس ہم بیٹھیں گے تو پھر آ جائیں گے۔ ایسے نہیں ہے، ہم سارے نیت کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ لوگوں کو اور ہم سب کو اگر حق بات سمجھ آ جائے تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ ابھی لمبا تھک تو نہیں گئے؟ تسی تے اننے پریشان بیٹھے ہو کہ بس پتہ نہیں مولوی صاحب نے کنا کا ٹائم لینا، ہاں گھنٹہ نہیں، وہ پچھلے نے ادھر ہی چلے جانا، پھر آپ ہی کر لو۔ ہم جس صاحب تے ہوں اعتکاف تے تسی تے جا نہیں سکتے، نہیں بس 20-25 منٹ ہی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک تکمیل کی مجلس ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کو ہم قرآن کہتے ہیں، قرآن اللہ کے علوم کا نام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو ہدی للناس، لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کو ہدایت دینے والا رکھا جاتا، یہ بھی اس کا نام ہے۔ قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے؟ ابھی آپ لوگوں نے 30 دنوں میں یہاں یا اپنی اپنی مساجد میں کچھ نے قرآن پاک مکمل سن لیا، کچھ کا مکمل ہونے والا ہے، تو قرآن مجید کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، اس کتاب کے شروع میں اس کا مقدمہ لکھا جاتا ہے۔ جو پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، مقدمہ پڑھ کر کتاب کی خصوصیات کا اندازہ ہو جاتا ہے پڑھنے والے کو۔ اس میں مصنف رائٹر لکھتا ہے کہ اس کتاب میں نے کیا کیا بیان کیا ہے، اور پھر آخر میں پوری اپنی کتاب کا خلاصہ بھی ذکر کرتا ہے۔ شروع میں مقدمہ ذکر کرتا ہے، آخر میں خلاصہ ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے فاتحہ کے اندر پورے قرآن کا مقدمہ بیان فرمایا ہے کہ پورے قرآن مجید میں 3 باتیں ہیں، 3 باتیں، توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے اور آخرت کا ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین توحید ہے، الرحمن الرحیم توحید ہے، مالک یوم الدین آخرت ہے، آخرت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ آخرت، یہ توحید ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ رسالت ہے۔
جب یہاں سے شروع کیا تو وہ 30 پارے سن لیے. قرآن مجید کے کتنے سپارے ہیں؟ 30 ہیں. 114 صورتیں ہیں, 540 حروف ہیں, 77,600 اور کچھ کلمات ہیں, 7,04,471 حروف ہیں قرآن مجید میں. آپ نے گویا 30 سپارے سنے, 114 صورتیں سنی اور 14 سجدے اس میں آپ نے اضافی کیے, اور اس میں 540 رکوع آپ نے سنے, اور 77,600 کچھ کلمات آپ نے سنے, 7,23,671 حروف آپ نے سنے ہیں. ان حروف کا خلاصہ آخری پارے میں اللہ نے پھر ذکر فرما دیا ہے. ہم جب بیان کرتے ہیں, بیان کے بعد پونا گھنٹہ یا سوا گھنٹہ بیان کرنے کے بعد کامیاب خطیب اسے کہا جاتا ہے جو اپنی بات کو خلاصے کے طور پہ 5 منٹ میں دوبارہ بیان کر دے. تو آج آپ نے 30واں پارہ پڑھا, تو 30ویں پارے میں اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ کس طرح ذکر فرمایا ہے. پورے قرآن میں 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں. توحید ہے, اللہ کا تعارف, رسالت کا تعارف, آخرت کا ذکر. اب آتے ہیں 30ویں پارے کی طرف. 30ویں پارے میں اللہ نے توحید کو کیسے ذکر فرمایا. آپ نے قرآن مجید کی چھوٹی سورت سنی ہے, اکثر سنتے ہیں, اکثر بچوں کو اور مذہبی طبقے کو یاد ہے. اس سورت کو سورت اخلاص کہتے ہیں. قل هو اللہ احد. 287 مرتبہ لفظ کل آیا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے کہ میرے پیغمبر کہہ دیجئے, اور سب سے مضبوط اور روبدار انداز میں یہ کل ہے کہ کل کہیے ہوا وہ اللہ, کل هو اللہ وہ اللہ, احد ایک ہے. توحید ہے. جتنی جاندار توحید 30ویں پارے میں اور سورت اخلاص میں ہے, اتنا بہترین اور واضح انداز آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا. وجہ کیا بنی اس سورت کے نازل ہونے کی؟ اس سورت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہوا, مشرکین کے چند لوگ اکٹھے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے ہمیں تو اپنے معبودوں کے آباء و اجداد کے ناموں کا پتہ ہے, ان کے مٹیریل کا پتہ ہے, کس چیز سے بنے ہیں ہمیں پتہ ہے, ذرا اپنے خدا کے بارے میں بھی بتائیں, تمہارا خدا کس چیز سے بنا ہے, اس کا سلسلہ نسب کیا ہے, ہم اسے پہچان سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ زبان نبوت ہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر بولتے نہیں ہیں. تو فوراً جبریل تشریف لائے, فرمایا پیغمبر مشرکین آپ سے آپ کے خدا کا, آپ کے الہ کا, آپ کے معبود کا تعارف پوچھتے ہیں, تو انہیں کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. سوال تھا کہ اللہ کیا ہے, جواب آیا کہ اللہ ایک ہے. تو آپ کہیں گے کوئی آپ سے سوال کرے. اصل ہماری کم قسمتی یہ ہے کہ ہم بچوں کی طرح صرف رٹ لیتے ہیں. یہ عبادات کا ذوق بھی اسی لیے نہیں بنتا کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا. اللہ کے احکامات ماننے میں سستی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کون ہے. تو مشرکین نے سوال کیا تھا اللہ کیا ہے, جواب آیا کہ اللہ ایک ہے. حالانکہ جواب آنا چاہیے تھا کہ اللہ ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے. یہ نہیں آیا جواب, اس چیز کا ہے, یہ نہیں آیا. فرمایا اللہ ایک ہے. کیوں نہیں آیا؟ فرمایا اللہ ایک ہے, احد. احد کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ عربی سے کچھ واقفیت ہے؟ یہ جتنے بچے 8ویں تک گئے ہیں انہوں نے بھی عربی تھوڑی تھوڑی پڑھی ہے برکت کے طور پر ہی.
اگرچہ پڑھی ہو، برکت ہی میں کہتا ہوں. تو ایک کے لیے عربی میں کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ واحد. اور یہاں کیا آیا ہے؟ احد. واحد آنا چاہیے تھا، احد کیوں آیا؟ اس کا فرق کیا ہے؟ تو فرق بڑا پیارا ہے. فرمایا واحد اور احد کا فرق یہ ہے، واحد اس ایک کو کہتے ہیں جس جیسا کوئی اور بھی ہو. میں نے کہا لی ساعتن واحدتن، میرے پاس ایک گھڑی ہے، یہ میری ایک گھڑی ہے. اب اس گھڑی جیسی اور گھڑیاں ہیں. میرے پاس لی دراجتن، میرے پاس ایک سائیکل ہے. اب اس سائیکل جیسی اور بھی سائیکلیں ہیں. اب کوئی نہیں کہتا لی دراجتن احدن، ہم کہتے ہیں لی دراجتن واحدتن، ایک سائیکل ہے. لی ساعتن واحدتن، میرے پاس ایک گھڑی ہے. ہم نہیں کہتے لی ساعتن احدن، میرے پاس ایک گھڑی نہیں کہتے، ہم واحد کہتے ہیں. تو فرق جانے کے فرق یہ ہے کہ احد اس ایک کو واحد اس ایک کو کہا جاتا ہے جس کی مثالیں دنیا میں موجود ہوں، اور احد اس ایک کو کہتے ہیں جس جیسا کوئی اور نہ ہو. وہ ایک ہی ہے. انہوں نے کہا پانی پلانا، انہوں نے کہا اللہ کس چیز کا بنا ہے؟ تو جواب آیا کہ اللہ ہے ہی ایک. اللہ کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ سلسلہ نسب اس کا ہوتا ہے جو کسی کا باپ ہو، جو کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا رشتہ دار ہو، کسی کا چھوٹا ہو، کسی کا بڑا ہو. اللہ تو ہے ہی ایک، نہ اس سے کوئی بڑا ہے، نہ اس جیسا کوئی چھوٹا ہے، نہ اس جیسا کوئی مضبوط ہے. وہ اللہ ایک ہے. اللہ اسے کہتے ہیں، احد اس اللہ کو کہتے ہیں جو زبان پہ بولا نہ جا سکے، آنکھوں سے دیکھا نہ جا سکے، کانوں سے سنا نہ جا سکے، خیال میں تصور میں اس کو لایا نہ جا سکے. اللہ تو کہتے ہی اس کو ہیں جس کو خیال اور تصور کے سارے گھوڑے دوڑا کے انسان بس کر دیتا ہے. تو پھر کہتا ہے اللہ ایک ہے، احد ہے. احد اس ایک کو کہتے ہیں جو تصور میں نہ آئے، احد اس ایک کو کہتے ہیں جو دل میں نہ سمائے، احد اس ایک کو کہتے ہیں جس کی مثال نہ ہو، احد اس ایک کو کہتے ہیں جس کا کوئی معاون نہ ہو، احد اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، احد اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو، احد اس کو کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو، احد اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی مشیر نہ ہو، احد اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی معاون اور مددگار نہ ہو. فرمایا پیغمبر انہیں کہیے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. تم کیوں پوچھتے ہو؟ وہ تمہارے خیال اور تصور میں آ ہی نہیں سکتا. اس لیے جواب دینا فضول تھا کہ اللہ کیا ہے. اس کو چھوڑو کہ اللہ کیا ہے، اتنا سمجھو کہ اللہ ایک ہے. اللہ سمد، اللہ سمد ہے. سمد کے 10 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے اللہ اسے کہتے ہیں جسے اپنا کام بنانے کے لیے کسی کی ضرورت نہ ہو، جس کا کام کسی کے بغیر رک نہ جائے. اللہ کا کام رکتا نہیں ہے. سمد اسے کہتے ہیں جسے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے. سمد اسے کہتے ہیں جو سب سے بے پرواہ ہو. سمد اسے کہتے ہیں جو سب سے بے نیاز ہو. سمد اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو. سمد اسے کہتے ہیں جو کرنا چاہے وہ کر گزرے. سمد اسے کہتے ہیں جو کرنا چاہے اسے کوئی روک نہ سکے. سمد اسے کہتے ہیں جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہ آئے. اللہ الصمد. پھر کہا لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے. ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے. پھر آگے توحید کا ہتھوڑا مار کے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کائنات میں اس کی مثال ہے تو سامنے لاؤ. اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہ چیلنج ہے اللہ کا. تو توحید بہترین انداز میں سورۃ اخلاص میں بیان فرمائی گئی. اور دوسرا مضمون جو قرآن میں کثرت کے ساتھ آیا ہے میرے دوستو، وہ ہے رسالت کا.
رسالت کا تذکرہ کیوں آیا ہے کہ جب اللہ کو ایک مانا تو اللہ کی ماننی ہے. اب اللہ کی مانے کیسے؟ کسی کی بات مانی جاتی ہے 3 وجہ سے، یا اس کو دیکھا ہو، یا اس کو سنا ہو، یا اس کے ہاتھ پکڑ کر انسان چھو سکے، اس سے اس کا حکم پوچھ سکے کہ کیا کروں، میں اس کی بات سن سکوں. جس کی میں نے بات ماننی ہے وہ مجھے کہے کہ ایسے کرو، ٹھیک ہے جی کرتا ہوں. میں اس کی سن نہیں سکتا، میں اس کو دیکھ سکتا ہوں. وہ اشارے سے کہتا ہے پانی لاؤ، جوتا لاؤ، چابی لاؤ، پنکھا چلاؤ. میں کسی نے سنی نہیں ہے بات، لیکن اشارے سے اس نے میری بات کو سمجھ لیا. کائنات نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کی بات سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ کے ساتھ پکڑ کر لمس کر کے چھو کے ہم اس کی منشا کا پتہ نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کی بات مانی کیسے جائے؟ تو اس کے لیے رسالت کی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، اس کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں. پیغمبر اللہ کی بات کو سن کر بندوں تک پہنچاتے ہیں. کائنات میں جتنے 1,24,000 نبی آئے ہیں دنیا میں، انہوں نے اللہ کی بات کو صرف سنا تھا اور اپنی امتوں تک پہنچایا. میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی اللہ نے دیے ہیں مجھے اور آپ کو، جنہوں نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور اللہ کی بات کو سنا بھی ہے. رسالت کی ضرورت اس لیے تھی کہ اللہ کو سنا جائے. جس نے سنا ہے، یا دیکھو 2 طرح سے بات مانی جاتی ہے، یا ڈائریکٹ اس کی بات کو سن لیا جائے، اس کو دیکھ لیا جائے، یا جس نے سنی ہے اس کے پیچھے چلا جائے. تو اللہ نے فرمایا تم تو مجھے دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، جس نے مجھے دیکھا ہے تم اس کے پیچھے چلو. تو اس کو فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول. فرمایا کہ میں تمہارے لیے رسول کو بھیج رہا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ تم اس کی اطاعت کر لو. اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو تم نے میری اطاعت کر لی. کیوں؟ اگر مثال نمونہ سامنے ہو تو آدمی کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے. بہت سارے درزی ہوتے ہیں، کپڑے سلانے جائیں، وہ کہتے ہیں جی جیسا چاہتے ہیں نا ویسا لباس ہمیں دے دیں، تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے، ایسی چیز بنا دو. اللہ نے آسان کر دیا. کسی کو سمجھ نہ بھی آئے تو فرمایا بس تم میرے پیغمبر کو دیکھتے جاؤ، جو میرا پیغمبر کرے تم وہ کرتے جاؤ، تم سیدھے مجھ تک پہنچ جاؤ گے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فرمایا پیغمبر انہیں کہہ دے اگر یہ چاہتی ہیں میں ان سے محبت کروں تو یہ تیری اتباع کر لیں، یہ تیری اتباع کریں، میں اللہ خود ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، رسالت کا بہترین اور زوردار انداز میں تذکرہ آخری پارے میں ہے. کہاں ہے تذکرہ؟ کہاں ہے؟ آپ کہیں گے یہاں تو رسول کا ذکر ہی کہیں نہیں ملتا. سورۃ 30ویں پارے میں کہیں رسول کا لفظ ہے؟ محمد کا لفظ ہے؟ نہیں ہے. تو پھر میں کہہ رہا ہوں جاندار انداز میں جتنا تذکرہ 30ویں پارے میں ہے اتنا کہیں نہیں ہے. تو میں بتاتا ہوں کہاں ہے. اگر سورۃ والضحیٰ کو پڑھیں اور غور کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ جس انداز میں اللہ نے رسالت کو یہاں ذکر کیا ہے پورے قرآن میں نہیں ہے. کیا فرمایا؟ والضحیٰ. والضحیٰ علماء اکرام اس بات کو بڑا آسانی سے سمجھیں گے، جانتے ہیں علماء. تو یہاں پر آپ نے ترجمہ پڑھا اور سنا ہوگا. والضحیٰ کیا ترجمہ ہے؟ مجھے چاشت کے وقت کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے. یہ ترجمہ آپ نے سنا ہوا ہے، یہ ترجمہ پورا نہیں ہے.
یہ ترجمہ خطیبانہ ہے. بہت سارے خطیب کہتے ہیں والضحیٰ مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. یہ خطیبانہ ترجمہ ہے، یہ نہیں ہے. اس نے عربی کی وہ جو جامعیت تھی، وہ جو معانی کا سمندر تھا، اس کو اس نے ستیاناش کر دیا اس خطیبانہ ترجمے نے. اس کا ترجمہ علماء نے یہ لکھا ہے والضحیٰ. یہ سورت کیوں نازل ہوئی تھی پہلے خلاصہ سن لیں، پھر بات سمجھنا آسان ہوگی. ابتدائے وحی کا زمانہ تھا، وحی آنا بند ہو گئی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے، میں آسان کرتا ہوں. وحی آنا بند ہو گئی. مشرکین نے تانے دینے شروع کر دیے کہ محمد کا خدا محمد کو چھوڑ گیا. کہتا تھا کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، اب وحی بند ہو گئی نا، چھوڑ گیا نا. وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کو تو مانتے ہی نہیں تھے. وہ مذاق کے طور پہ، تانے کے طور پہ کہتے تھے کہ کہتا تھا میرے اوپر میرا خدا وحی بھیجتا ہے، چھوڑ دیا نا اس نے اس کو. اب ایک تو تھا کہ کفار کے تانے، ایک تھا وحی کا ابتدائی زمانہ، اور ایک تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت، وہ عروج پہ تھی. تین وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دڑکا لگا رہتا تھا. دڑکے کا اب اردو پتہ نہیں کیا بنے گا. ایک دڑکے کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب کی کریں گے؟ خوف، حزن، ایک پریشانی سی، ایک جھاکا سا لگا رہتا تھا کہ کہیں میرا اللہ مجھے چھوڑ تو نہیں گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کفار تانے دیتے تھے، اور دوسرا تکلیفیں دیتے تھے، اور تیسری بات یہ ابتدائے وحی کا زمانہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ابھی تو وحی شروع ہوئی تھی، اور شاید کہ مجھ سے کوئی وحی کی قدر نہ کی گئی ہو تو وحی بند ہو گئی. اور دوسرا ادھر محبت عروج پہ تھی، اور جب محبت بہت زیادہ ہو تو پھر انسان ذرا سی بات پہ بھی ڈرتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے میرا محبوب. کیوں ڈرتا؟ بعض دوست فون کر کے کہتے ہیں کہ مولانا آپ ناراض تو نہیں ہو گئے، کہیں فون میں کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی؟ میں اس دن تھوڑا سا اونچی بول پڑا تھا، میں نے آپ کی بات کو دھیان سے نہیں سنا، تو وہ تھوڑا سا جھاکا، تھوڑی سی بے ادبی پر بھی بندہ سوچتا ہے کہ کہیں تعلق ٹوٹ نہ جائے. وہ محبت کا عروج ہوتا ہے. جب محبت کامل ہوتی ہے پھر تھوڑی سی غلطی سے بھی ڈر لگتا ہے. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان وجہ سے پریشان تھے کہ میرے اللہ نے مجھے چھوڑ دیا. ان تینوں باتوں کے باوجود چوتھی بات یہ ہو گئی کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کا خدا آپ کو چھوڑ گیا ہے؟ اور جب اپنا بھی کوئی بات کہے، دنیا ہزار ظلم کرے اس کا غم نہیں، مارا جو پھول تو نے وہ پتھر سے کم نہیں. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا نا کہ کہیں آپ کو آپ کے معبود نے چھوڑ تو نہیں دیا، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پر، قلب اطہر پر چوٹ لگی. تھوڑی سی پریشانی آئی، ادھر پریشانی آئی، ادھر اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا کہ دوڑ کے جاؤ، تیزی کے ساتھ جاؤ. اور آتے ہی جبریل نے عرض کیا، پہلے تین چار قسمیں کھائیں. قسمیں کھانے کے بعد فرمایا، میں وہ قسمیں عرض کرتا ہوں بعد میں. قسمیں کھانے کے بعد فرمایا، اے محبوب تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے. والضحیٰ، اب قسمیں کھائی ہیں. یہ قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ یقین دلانے کے لیے. جب کبھی محبوب ناراض ہو جائے بندہ اسے ہر طرح خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جلدی کرتا ہے. والضحیٰ، مجھے چاشت کی قسم نہیں، مجھے روشنی کی قسم. ایک عام ترجمہ آپ نے سنا، ایک میں کر دیتا ہوں. مجھے روشنی کی قسم، مجھے نظام روشنی کی قسم. واللیل اذا سجا،
مجھے رات کے چھا جانے کی قسم، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے، مجھے رات کے سکون کی قسم، مجھے رات کے سکوت کی قسم، مجھے دن کی روشنی نہیں، مجھے کائنات کی روشنیوں کی قسم، مجھے رات کے اندھیروں کی، کائنات کے اندھیروں کی قسم، مجھے شمس و قمر کی قسم۔ محبوب، جو شمس و قمر کا نظام چل رہا ہے، یہ مہتاب و آفتاب جو آ جا رہے ہیں، یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے نا، مجھے اس کی قسم، یہ قسم کیوں کھائی؟ وہ عرض کرتا ہوں، 2 قسمیں کھائیں، دن اور رات کی صرف نہیں کھائی، یہ چھوٹا سا ترجمہ ہے۔ مجھے روشنیوں کی قسم، مجھے اندھیروں کی قسم، مجھے شمس و قمر کے گھومنے کی قسم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، آگے کیا فرمایا؟ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھ کو نہ چھوڑا ہے، نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ قسم اور جواب قسم میں کیا فرق، آپس میں ملاپ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بنتی ہے، علماء نے لکھا، علماء فرماتے ہیں، فرمایا محبوب، یہ جو شمس و قمر کا نظام چل رہا ہے نا، یہ کائنات کے نظام کا چلنا بتا رہا ہے کہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ کیوں؟ اگر میں تجھ سے ناراض ہوتا، میں نبوت، اللہ کی نبی سے ناراضگی، نبوت کا بند ہونا ہے، اور جب نبوت بند ہو جائے گی، اللہ کائنات کے نظام کو لپیٹ دیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا، نبی کا نظام، نبوت کا نظام دنیا پہ نہ ہو اور کائنات کا نظام چلتا رہے۔ فرمایا محبوب، دن کی روشنی بھی تیری وجہ سے ہے، رات کے اندھیرے بھی تیری وجہ سے ہیں، یہ ان کا آنا جانا بتا رہا ہے کہ تیرے اللہ نے تجھ کو چھوڑا نہیں ہے۔ تیرے اللہ نے تجھ کو اگر چھوڑا ہوتا تو نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ تیری وجہ سے تو ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آگے فرمایا تیرا مستقبل تیرے ماضی سے بہتر ہوگا، تیرا کل تیرے آج سے بہتر ہوگا۔ اور آگے فرمایا محبوب، لوگ کہتے ہیں میں نے تجھے چھوڑ دیا، نہیں، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا۔ ساری کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، اللہ نے پوچھا، یا موسیٰ، وہاں آتا ہے کہ تو میرے پاس جلدی کیوں آ گیا؟ قاری صاحب کس طرح آیت ہے؟ عجلت الیک ربی لترضیٰ، تیری طرف میں نے جلدی کی ہے تاکہ تجھ کو راضی کروں۔ موسیٰ اللہ کو راضی کریں، عیسیٰ اللہ کو راضی کریں، کائنات کے جتنے صدیقین ہیں اللہ کو راضی کریں، اور جتنے شہداء ہیں وہ اللہ کو راضی کریں، صالحین سجدوں میں اللہ کو راضی کریں، آدم سے قیامت تک آنے والی انسانیت اللہ کو راضی کرے۔ اور اللہ 30ویں پارے میں سورۃ والضحیٰ میں فرماتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تجھے اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا۔ اور پھر ماضی بھی یاد دلایا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تجھے بچپنا یاد ہے نا، تو یتیم تھا، تجھے ٹھکانہ دیا میں نے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو راہ کا متلاشی تھا، ہدایت کا متلاشی تھا، تجھے میں نے اپنا آپ دے دیا، تیری رہنمائی فرمائی، تجھے کتاب دے دی۔ تو فقیر تھا، میں نے غنی کر دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو 30ویں پارے میں خوش فرما رہے ہیں، اور یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ محبوب میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تجھے خوش کر دوں گا۔ اور یہ آیت جب اتری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو، حالانکہ حضور کے لیے یہ بڑا خوشی کا مقام تھا، حضور خود اپنے طور پہ خوش ہو جاتے تو ٹھیک تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ اور آپ سے، قیامت تک آنے والی امت سے محبت
اتنی زیادہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں فرماتے. جب یہ آیت اتری نا، اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری اور وعدہ آیا کہ میں تجھ کو اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اللہ، میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امت بھی میں اس کو جنت میں داخل نہ کروا دوں. تیسری بات پورے قرآن مجید میں آخرت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، جنت کے تذکرے ہیں. تو جتنا زوردار انداز میں جہنم کا ذکر، عذاب کا ذکر 30ویں پارے میں ہے، پورے قرآن میں نہیں ہے. آپ سوچیں گے وہ شاید یہ شمس کورت، اذا السماء انفطرت، یہ ہوگا. نہیں، سورۃ نبا اس میں ایک آیت آتی ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اتنی دردناک اور خوفناک آیت ہے. جب جہنمی اس آیت کو سنیں گے، سب سے زیادہ تکلیف دہ آیت جہنمیوں کے لیے یہ ہوگی کہ جب وہ چیخیں اور چلائیں گے، اللہ سے، فرشتوں سے کہیں گے ہمارا عذاب کم کروا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو کہا جائے گا کہ ان ظالموں سے کہو فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو آج کے بعد تمہارے اوپر زیادہ نہیں ہوگا مگر عذاب ہی عذاب. یعنی آخری انہیں پیغام سنا دیا جائے گا کہ اب زیادتی عذاب کی تو ہو سکتی ہے، کسی اور چیز کی یہ امید مت رکھنا کہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے گی، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری عذاب کو، تمہاری آگ کی تپش کو کم کر دیا جائے گا، تمہاری سردی کو کم کر دیا جائے گا، تمہارے پتھر جو برسائے جاتے ہیں ان کو کم کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. فذوقوا فلن نزیدکم، ہرگز تمہارے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی مگر عذاب کی. اچھا، جنت کا ذکر کہاں ہے؟ سورۃ مطففین آپ نے کل پڑھی اور سنی ہے. آپ سوچیں گے کہ اس میں ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہد المقربون ان الابرار لفی نعیم. وہ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، او تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. آپ سوچیں گے یہ نہیں. سورۃ فجر، سورۃ الفجر کے آخر میں 3-4 آیات ہیں، وہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے. ایسی بہترین آیت جنتیوں کے لیے پورے قرآن میں نہیں ہے. وہ کیسے؟ یہ اگر کچھ علماء اور باتیں فرما دے تو ٹھیک ہے. ایک عالم نے یہ لکھا، میں وہ عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ تعالیٰ جنتی سے کیا کہتے ہیں؟ اے نفس مطمئنہ ارجعی کا ترجمہ ہے میری طرف لوٹا. اللہ اکبر کبیرہ. ساری جنت ملے، جنت کی نعمتیں ملیں، اللہ نہ ملے تو جنت کا کوئی مزہ ہے؟ ارجعی کے اندر یہ کہا آجا میری طرف. یہ نہیں کہا کہ میں تجھے ملوں گا، بلکہ یہ کہا آجا میری طرف. ارجعی کا لفظ بولا، اس میں کیا حکمت تھی؟ اگر کہا جاتا میری طرف آ، جنت میں داخل ہو جا، نہیں. ارجعی، راجع یرجعو کا معنی ہوتا ہے کسی کا انتظار بتانا. بندہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ میں شہر جا رہا ہوں. تو اب جب بندہ پوچھتا ہے نا کب لوٹو گے، کب، یہ واپسی کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ میں تیرے انتظار میں ہوں، شام تک جلدی آنا. ارجعی، میری طرف لوٹ کے آنا، میری طرف لوٹ کے آنا. تو گویا یہ اللہ پیغام دے رہے ہیں میرے بندے میں تیرے انتظار میں ہوں، آ میرے طرف، آ میری طرف. اور پھر اچھا جنت میں جائیں، اللہ ملیں، لیکن اس جنت میں اللہ کا رسول نہ ہو،
اس جنت میں امام کائنات نہ ہو جس کی محبت میں ساری زندگی ہم مرتے رہے، وہ رسول نہ ہو جس کے روزے کے چکر لگاتے رہے، وہ رسول وہاں نہ ہو، تو اس جنت کا مزہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اس جنت میں صرف میں ہی نہیں، میرے پاس صرف میں اکیلا نہیں ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس آ جا، وہ تجھ سے خوش، تو اس سے خوش، پھر پریشان نہیں ہونا، اکیلا نہیں ہے۔ دیکھو بندہ کسی نعمت والی جگہ میں جائے، اس کا محبوب اس کو وہاں نہ ملے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، خوشی کی جگہ پہ پریشان ہوتا ہے، اچھے بھلے باغات میں پریشان ہوتا ہے کہ میرا یار ہی نہیں ہے، میرا محبوب ہی یہاں نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جنت اکیلی نہیں ہے، تو جنت میں اکیلا نہیں ہوگا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ایسی جنت میں داخل ہو جس میں محمد بھی ہیں، جس میں ابو بکر بھی ہیں، جس میں عمر اور عثمان و علی بھی ہیں، ان ساری نیکوں کی جنت میں آ جا۔ اور جب انسان دوستوں میں چلا جاتا ہے پھر اسے خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ تو اس سپارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بندوں کے ساتھ داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ اگر قرآن کو ہم اس طرح پڑھیں تو قرآن کی لذت اور ہے۔ ہم نے قرآن کی قدر کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن کی معرفت اور اس کے جو موتی ہیں وہ سمجھے ہی نہیں ہیں۔ ہم وہ خوش قسمت ہیں جو قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سارے محروم دوست ایسے ہوتے ہیں پورا سال گزر جاتا ہے ایک قرآن نہیں پڑھتے نہ سنتے ہیں۔ اور کم قسمتی سے جب سے یہ رواج چلا ہے نا کہ تراویح 8 بھی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 10 ہوتی ہے، تو اس سے نقصان کیا ہوا؟ کوئی 8 پڑھ کے جا رہا، کوئی 6 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 7 پڑھ کے جا رہا ہے، اور جس کا جی چاہے نہیں پڑھ رہا، تو کسی سے سن لیا، کون سی فرض ہے بھائی، کون سی فرض ہے بھائی؟ اور یہ باتیں بھی وہ کرتے ہیں جو پورا سال میں بقرہ بھی ختم نہیں کر سکتے۔ قرآن کے 5 حقوق ہیں ہر ایک کے ذمے، قرآن پہ ایمان لانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اور پھر قرآن کی تبلیغ کرنا، لوگوں تک پہنچانا۔ اور حق اسے کہتے ہیں جب تک حق ادا نہ کیا جائے، وہ کہتے ہیں حقوق حقوق حقوق، بندوں کے حقوق کا بھی خیال ہے، بیوی کے حقوق کا خیال ہے کہ میں نے آٹا سبزی پیاز لا کے دینا ہے، یہ بیوی کا حق ہے، بچے کا حق ہے میں نے کپڑے لا کے دینے ہیں، جوتا لا کے دینا ہے، قرآن کا حق ہے کہ اس کو پڑھنا ہے۔ بیوی کا حق ادا نہ ہوا تو پکڑ ہوگی، باپ کا حق ادا نہ ہوا تو پکڑ ہوگی، رمضان کا حق ادا نہ ہوا تو پکڑ ہوگی، قرآن کا حق ادا نہ ہوا تو پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، فرمایا 2 سفارشی ایسے ہیں جن کی سفارش قبول کی جائے گی، ایک روزہ، دوسرا قرآن۔ قیامت کے دن میدان محشر میں جب کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں آ کے روزہ اللہ سے سفارش کرے گا، اے اللہ میں نے دن بھر اس کو بھوکا رکھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں تو اس کو بخش دے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس روزے کی سفارش کو قبول فرما کے بندے کی بخشش فرمائیں گے۔ اور دوسرا سفارشی قرآن ہوگا، اے اللہ میں نے رات کو اس کو دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود پھر تھکایا۔ اور ماشاءاللہ یہ حافظ صاحب جو 1.25 پارے پڑھتے ہیں، جب واس چلے نا انہاں دا، جب مقتدیاں دا واس چلے تو ساڈے کولوں 1.25 پارے جو ساریاں پڑھ لین مہینے دیاں ہی، اور روزانہ پوچھ دے کنے سپارے ہو گئے، پوچھ دے کہ نہیں؟ اوے اچھا جب ہم 1.25 سے کم نہیں کرتے نا پھر پتہ کیا پوچھتے ہیں، اوے مولوی صاحب نے تھوڑا کدوں کرنا ہے، 1.25 ہی پڑھی جانا ہے تسی؟ پوچھ دے ایدا جی میں 1.5 قرآن پڑھ دینا سی، اتنے اچھے قاری بھی نہیں ہیں آج کل کے جو تمہیں 1.5 سنا دیں، وہ تو خود اللہ اللہ کر کے پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھڑا کیا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش کو قبول فرما کے اس کو بخش دے، تو اللہ بخشش فرما دیں گے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تجھ پہ حجت ہے، یا تجھے پکڑ کے لے کے جنت میں داخل کر دے گا یا تجھے دھکیل کر جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ قرآن کا حق ہے، ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔
ہم کتنے خوش قسمت ہیں. ایک بات آپ کو سناؤں, شاید کسی نے اس سے پہلے نہ سنی ہو. یہ جو قرآن آج ہم نہیں پڑھتے, یہ بچے پڑھتے ہیں, یہ معصوم بچے پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ کتنی بڑی خوش بختی ہے. اللہ کے نبی کا جو میں نے فرمان شروع میں پڑھا تھا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. پتہ کیوں فرمایا تھا؟ ہماری خوش بختی ہے. دوستو یاد رکھنا, اللہ کے نورانی فرشتے ہیں, وہ قرآن پڑھنے والے کا قرآن سنتے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوا ہے. کیوں سنتے ہیں؟ یہ نہیں آپ نے سنا کبھی. کیوں سنتے ہیں؟ کیوں سنتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائے جبریل کے اور کوئی فرشتہ قرآن پڑھ نہیں سکتا. سوائے جبریل کے اور کوئی فرشتہ قرآن پڑھ نہیں سکتا. جو بندہ خود پڑھ نہ سکتا ہو نا, وہ پھر کسی پڑھے ہوئے کے پاس جاتا ہے کہ میسج بڑا اہم آیا ہے, ذرا پڑھ کے سنانا. مجھے انگلش نہیں آتی, تو کوئی انگلش میں میسج آ جائے نا لمبا, تو پھر میں بیٹے کو بلاتا ہوں, کبھی کسی بیٹی کو بلاتا ہوں, یہ پڑھ کے سنانا. سپیلنگ ایک ایک پوچھتا ہوں, ایک ایک پوچھتا ہوں. فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے ڈاکٹر سوائے جبریل کے. جبریل علیہ السلام اسی لیے تو سارے فرشتوں سے اعلیٰ ہیں نا. فرشتوں کے سردار اسی لیے ہیں کہ فرشتوں میں قرآن صرف جبریل کو آتا ہے. ان کو بھی اللہ نے اس لیے قرآن سکھایا, اور ان کی تو تعریف فرمائی ہے کہ یہ قرآن جبریل لے کر آیا. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین. فرمایا کہ وہ ذی قوت عند ذی العرش المتین, یہ جو فرشتہ قرآن کو لے کے آ رہا ہے, اس کا حافظہ بڑا مضبوط ہے, یہ بھولتا نہیں ہے. صحیح قرآن کو لے کے آیا. تو یہ قرآن فرشتے پڑھ نہیں سکتے. یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی, یہ میری اور آپ کی اللہ نے عزت رکھی, یہ مجھے اور آپ کو اعزاز دیا کہ ہمارا چھوٹا بچہ بھی قرآن پڑھتا ہے, 90 سال کا بوڑھا بھی قرآن پڑھ سکتا ہے, بیمار بھی پڑھ سکتا ہے, عالم بھی پڑھ سکتا ہے, جاہل بھی پڑھ سکتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہمارے قرآن کو حفظ کر لیتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا, کیوں نہ ہو اسلام دنیا بھر, کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں قرآن سینوں میں. حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بچے کو لایا گیا جس کی عمر صرف 5 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 5 سال. باپ کہنے لگا یہ حافظ قرآن ہے, تو ہارون رشید کہنے لگے مذاق نہ کرو. کہنے لگا نہیں, حافظ قرآن ہے. اس نے کہا اس کو کہو سنائی. باپ بچے کو کہتا ہے بیٹا قرآن سناؤ. اب وہ 5 سال کا بچہ ہے, وہ کہتا نہیں میں نے نہیں سنانا. بیٹا کیوں نہیں سنانا؟ پہلے مجھے وعدہ کرو, میرے سے وعدہ کرو کہ مجھے گڑ لے کے دو گے. کیا؟ اس زمانے کی ٹافی یہی ہے نا, چاکلیٹ. بچے کی یہی خواہش ہوتی ہے نا. آج کل سلنٹی آ گئی ہے. چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے مجھے سلنٹی لے کے دو گے تو میں قرآن سناتا ہوں. تو باپ نے وعدہ کیا کہ بیٹا میں آپ کو گڑ کی ڈلی لے دوں گا, قرآن تو سنا دو. تو اس نے قرآن شروع کیا, ایک سپارہ ہارون رشید کو سنایا. ہارون رشید نے 5 جگہ سے قرآن سنا, کہیں سے اس کو بھولا نہیں ہے. اس کے باپ نے کہا میرا بیٹا پورے قرآن کا حافظ ہے. 5 سال کا بچہ اور 90 سال کا بوڑھا بھی حافظ ہے. یہ انسانوں کی خوش بختی ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن دیا ہے. اس قرآن کو پڑھیں, اس قرآن کو سنیں, اس قرآن کو سمجھیں, اس قرآن سے محبت کریں. اس پر محبت پہ ایک واقعہ یاد آیا. حضرت امام اعظم امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے لہجے میں قرات میں ہم قرآن پڑھتے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے منہ سے خوشبو بہت آتی تھی. شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کون سی خوشبو استعمال فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کوئی نہیں. ٹالتے رہے. ایک شاگرد پیچھے پڑ گئے کہ نہیں استاد جی خوشبو بہت آتی ہے, کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ تو استاد جی ٹالتے رہے, آخر پیچھے ہی پہ گئے.
وہ شاگرد پیچھے ہی پہ آ گیا. تو فرمایا اچھا آج تجھے بتاتا ہوں، میں قرآن بہت پڑھتا ہوں، تو ایک دن مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاصم تم قرآن بہت پڑھتے ہو، لاؤ اپنے ہونٹ میرے پاس کرو، میں ان کو بوسہ دے دوں. وہ جو خواب میں میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا، میں جب صبح بیدار ہوا تب سے اب تک میرے منہ سے خوشبو آ رہی ہے، میرے منہ سے خوشبو آ رہی. میرے دوستو قرآن کو معمولی نہ سمجھے. یہ قرآن اللہ کا تعارف کرواتا ہے، رسول کا تعارف کرواتا ہے، انسان کو اس کا ماضی بتاتا ہے، انسان کو اس کا حال بتاتا ہے، انسان کو اس کا مستقبل بتاتا ہے، انسان کو بتاتا ہے تو نے کیا کرنا ہے، انسان کو بتاتا ہے تو نے کیا نہیں کرنا، تو کامیاب کیسے ہوگا، تو ناکام کیسے ہوگا، تیرا معبود کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا رہبر کون ہے، یہ سب کچھ قرآن بتاتا ہے. اور قرآن کا مقصد اللہ نے خود فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. فرمایا قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتی ہے، پستی سے بلندی کی طرف لے جاتی ہے، ذلت سے اٹھا کر وہ عزت کے عروج پر عزت کی معراج کروا دیتا ہے، جو ذلیلوں کو عزت دیتا ہے، جاہلوں کو علم دیتا ہے، ان پڑھوں کو عالم بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، غریبوں کو امیر بنا دیتا ہے. قرآن سے کوئی دوستی تو لگائے. قرآن اللہ کا تعارف کروا کے بتا دے گا کہ اللہ کون ہے، تمہارا معبود کون ہے. آج جو معبود کے بارے میں ہمیں دھوکے پڑ رہے ہیں، ہم کبھی اس کو معبود، کبھی درخت کو، کبھی پتھر کو، کبھی دریا کو، کبھی گائے کو، کبھی سانپ کو. یہ وجہ کیا ہے؟ انہیں پتہ نہیں ہے الہ کون ہوتا ہے. الہ کا تعارف قرآن نے کروایا ہے، خالق کا تعارف قرآن نے کرایا ہے. وہ جو ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے آیت الکرسی پڑھا کرے. کیا پڑھا کرے؟ قرآن مجید کی سب سے اعظم آیت کون سی ہے؟ بڑی آیت کون سی ہے؟ حفاظ اکرام فرمائیں گے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. بڑی آیت الفاظ اور حروف کے اعتبار سے یہی ہے، عظمت کے اعتبار سے آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے حوالے سے میں 2-4 باتیں آپ کو کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی آیت کیوں ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. پہلا فائدہ اس کا یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا ہی فرق ہے، ادھر مرا اور سیدھا جنت میں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابی قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ سے سنا ہے، آپ کی بتائی ہوئی باتوں سے میں نے یاد کیا ہے کہ اعظم آیت آیت الکرسی ہے. فرمایا سینے پہ ہاتھ مبارک مارا اور مار کے کہا اللہ تجھ کو تیرا علم مبارک کرے. ٹھیک فرمایا تو نے، جواب ٹھیک دیا. اب یہ اعظم آیت کیوں ہے؟ چھوٹی سی ہے، سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت الکرسی میں صرف اللہ ہی کا ذکر ہے. 19 مرتبہ اللہ کا ذکر آیا ہے، 19 مرتبہ اللہ کا نام لیا گیا ہے آیت الکرسی کے اندر. ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، بقایا صفاتی نام ہے اللہ کے آیت الکرسی کے اندر. اللہ کا معنی کیا ہے جی؟ مولوی عبد الجبار صاحب ہم پھنس گئے ہیں. میں کہا کرتا ہوں، کچھ دوستوں کو تو پتہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک ریڑھی والا اپنے گندے پیاز بیچنے کے لیے اپنے فضائل اتنے سناتا ہے کہ ہم اسے 2 کلو لینے جائیں تو 5 کلو لے آتے ہیں. ہم جیسا آپ کے سستے لب گئے سی انہیں فضائل ہی انہیں سنائے میں نے پت میں لے آئے ہیں. ایک اور بتاتا ہوں آپ کو، ایک اور مذاق بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بس پہ چڑھتے تھے نا ماسٹر منظور صاحب پرانے زمانے میں، تو گھر والے بھی بتاتے تھے بیٹا بس میں نا ٹھگ بہت آتے ہیں اور ان سے پھکی لینی نہیں ہے آپ نے. ایسے تھا. اچھا جب وہ ایک بستہ لے کے بس پہ چڑھتا تھا نا، چڑھتے ہی ہم کیا کہتے، اوئے یہ کو دوائی نہیں لینی، منجن نہیں لینا.
پھکی نہیں لینی، گولی نہیں لینی. ٹھیک ہے جی. اب ایمانداری سے بتائیں 5 منٹ وہ اپنی تقریر کرتا ہے تو بس دے پچھلی سواری بھی کی کہندی ہے او بھائی میرے واسطے 2 ڈبیاں رکھ لی. وہ پتہ کی کہندا اس 2 گولیاں کھاؤ تھوڑا بڈھا باپ گھر ہوئے گا، او دیاں ہڈیاں لتاں دے گوڈیاں دی درد ختم، پیشاب بار بار آتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، ابا جی تنگ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ اس کو اتنی ساری بیماریوں کا علاج 2 گولیوں میں ہوتا ہے. اس لیے پوری بس کہندی بھائی اور جلدی مینوں 2 دے دے. کہندا نہیں اینیاں نہیں ہے میرے کو. ہم پہلے کہتے تھے وہ فراڈیاں ہیں، اب اس نے جو اپنی چیز کی فضیلت بیان کی ہم نے مجبوراً لے لیا. اگر کوئی ہم سے آ کے پوچھے مسلمانوں تم اللہ کو پوچھتے ہو، بتاؤ تمہارا اللہ کیا ہے، اللہ کی شان تو ذرا بیان کرو. ہم سارے کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے. نہیں، پورے قرآن میں اللہ کا تعارف ہے. آیت الکرسی میں صرف اللہ کا تعارف ہے. اللہ کا دیکھو میرا نام ہے، ان کا نام ہے، اس کا نام ہے، نام کا کوئی معنی ہوتا ہے نا. تو اللہ، لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا بھی کوئی معنی ہونا چاہیے، اس کا کوئی معنی ہونا چاہیے. ہم ٹائم علماء کو دیں تو پتہ چلے نا. ہم تو بس جیسے آج کل لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی اگر نہ جنازے دے اندر بندے نو دعا نہ آندی ہوئے یا وطراں چ دعا نہ آندی ہوئے تے وطر ہو جاندے آ. تو میں پھر پتہ ہی کہنا ہونا ہاں اگر بندہ نواں مسلمان ہوئے نا تو پھر ہو جاندے آ. 50 سالہ مسلمان دے نہیں ہوندے، 60 سال کے مسلمان کے نہیں ہوتے. ہم اللہ کے بارے میں اللہ کی تعریف پڑھیں اور سنیں سمجھیں. اللہ کا معنی کیا ہے؟ 2 معنی بتائے ہیں اللہ کے. لفظ اللہ کے 2 معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے، لفظ اللہ کا پہلا معنی یہ ہے، پہلے تو یہ یاد رکھیں لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے. جیسے اللہ کسی کے خیال اور تصور میں نہیں آ سکتا، لفظ اللہ کا معنی بھی کسی کے خیال اور تصور میں نہیں آ سکتا. سمجھانے کے لیے علماء نے 2 معنی بیان فرمائے ہیں. فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کا ایک معنی یہ ہے کہ لفظ اللہ اسے کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کیا راشد صاحب کہ جس کو سنتے ہی انسان کی عقل گم ہو جائے، ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جائے، انسان شستر رہ جائے. آج کی زبان میں اللہ سنتے ہی سیٹی گم ہو جائے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، دیکھتا دیکھتا ہی رہ جائے. اللہ جب سنتا ہے نا اللہ تو پھر پوری کائنات سمجھ میں آتی ہے. تو پھر انسان کائنات کی چیزوں کو دیکھ کے پوچھتا ہے دریا کو کس نے چلایا؟ کسی نے کہا اللہ. تو پھر یہ انسان حیران ہوتا ہے وہ اللہ جس نے کشمیر سے چلایا کراچی میں پہنچایا، وہ اللہ جس نے 8 فٹ اوپر بلندی پہ جو انسانی آبادی سے، کراچی کی انسانی آبادی سے سمندر 8 فٹ اونچا ہے، اس کو کون ادھر نہیں آنے دیتا؟ کسی نے پوچھا تو کراچی کے باشندے نے کہا کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، اللہ نہیں آنے دیتا. جب اللہ سنا تو اس کی عقل دنگ رہ گئی، ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گیا، حیران ہو گیا، شستر رہ گیا. اللہ کس نے کہا یہ درختوں کے اوپر پانی کون پہنچاتا ہے؟ جس کو سورۃ ملک میں فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اگر پانی نیچے لے جاؤں اوپر لانے والا کون ہے؟ 500 فٹ کی بلندی تک پانی پہنچانے والا. کسی نے پوچھا کیسے جاتا ہے؟ کہتا اللہ. جب اس نے سنا تو حیران رہ گیا. اس نے سوچا انسان کیسے بنا؟ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ انسانی وجود کے اندر اتنا کچھ کیسے بھر دیا؟ ہم نے انسان میں غور نہیں کیا. اللہ نے پوری کائنات کو انسان میں جمع کر کے رکھ دیا. تو فرمایا اللہ. جب اس نے اللہ کا نام سنا حیران رہ گیا. وہ اللہ ایسا ہے
جس نے نطفے سے انسان کو بنایا، جس نے پانی کے قطرے سے انسان کو، مولوی صاحب کو، قاری صاحب کو، حاجی صاحب کو بنایا، جس نے اس مٹی کے اندر آنکھیں رکھ دیں، جس نے کان رکھ دیے، جس نے ہاتھ رکھ دیے، جس نے چلنے والی زبان دے دی، جس نے دھڑکنے والا دل دیا، رگوں میں دوڑنے والا خون دیا، وہ اللہ ہے۔ جب اللہ سنتا ہے، اللہ کا معنی یہ ہے جو سننے والے کو ورطہ حیرت میں ڈال دے، جو حیران کر دے، شستر کر دے، اس کی عقل کو گم کر دے، اس کی زبان گنگ ہو جائے، وہ سنتے ہی کہے اللہ، جس کو کہتے ہیں کہ انسان جب اللہ کا نام سنتا ہے کسی کے جواب میں تو پھر کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ اسے کہتے ہیں۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ اسے کہتے ہیں جو ساری صفات حسنات کو جمع کرنے والا ہو، ساری اچھائیاں اس میں جمع ہوں، ساری خوبیاں ایک ہی وقت میں جمع ہو۔ میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں، ساری صفات ایک وقت میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں بول رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، نہیں، آپ سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، میں مشرق کی طرف دیکھ رہا ہوں، مغرب کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، آپ مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں، مشرق کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، دائیں دیکھیں تو بائیں نہیں دیکھ سکتے، اوپر دیکھیں تو نیچے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ایک بولے سن سکتے ہیں، تین بولے تو ہم سن نہیں سکتے، ہم کہیں گے یار ایک بولے، سارے نہ بولے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ سمیع۔ اللہ سمیع ہے، بندے بھی سمیع ہیں، بندہ سمیع ہے محدود انداز میں، اللہ سمیع ہے غیر محدود انداز میں۔ اللہ کے سننے کی حد نہیں ہے، بندے کے سننے کی حد ہے۔ بندہ ایک کی سنتا ہے، سب کی نہیں سنتا۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت، عالم ہوں، جاہل ہوں، انبیاء، صلحاء، علماء، قرہ، بادشاہ، فقیر، سائنسدان، کالے، گورے، انگلش والے سارے مل کے ایک ہی میدان میں اللہ کو کہیں اے اللہ میری چاہت کو پورا کر دے، ہر ایک اپنی چاہت کے مطابق مانگے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا تو چپ کر، ادھر والے چپ کر جو ادھر والے بولن، اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اسے کہتے ہیں جو سمیع ہے، سب کی سنتا ہے۔ اللہ جس میں ساری صفات جمع ہیں۔ دوسری مثال دیتا ہوں، جب بندے کو غصہ ہو تو وہ خوش نہیں ہوتا، بچے کیا کہتے ہیں؟ چپ کرو آج ابا جی غصے میں ہیں، پیسے نہیں مانگنے۔ غصہ ایک پہ ہوتا ہے، خاموش سب ہوتے ہیں۔ غصہ ایک پہ ہوتا ہے، دوسرا بچہ بھی چیز نہیں مانگتا کہ نہیں میرے سے تو ناراض نہیں، قصور تو بڑے بھائی کا ہے، لیکن ابا جی غصے میں ہیں، پیسے تب مانگیں گے جب ابا جی کا موڈ ٹھیک ہوگا۔ اللہ اس ذات کا نام ہے جس کے اندر ایک ہی وقت میں غصہ بھی ہے، ایک ہی وقت میں وہ اللہ خوش بھی ہیں، ایک ہی وقت میں ایمان والوں کو انعامات دے رہے ہیں، ایک اسی لمحے اللہ کافروں کو سزا دے رہے ہیں، ایک ہی وقت میں اللہ عرب کو بھی دے رہے ہیں، عجم کو بھی دے رہے ہیں، ایک ہی وقت میں اللہ خشکی کے جانداروں کو دے رہے ہیں، اسی لمحے اللہ دریائی مخلوق کو دے رہے ہیں، اسی وقت میں اللہ آسمان کی مخلوق کو دے رہے ہیں، اسی وقت ماننے والوں کو انعامات، نہ ماننے والے کو سزا۔ اللہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ساری صفات ایک ہی لمحے میں جمع ہو جائیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس میں 11 علامتیں ہوں اسے معبود کہتے ہیں۔ الحی القیوم، الحی ہو زندہ کرنے والا، زندہ اور قائم کرنے والا۔ اللہ زندہ بھی ہے، ہم بھی زندہ ہیں۔ اللہ ایسا زندہ ہے جو خود بخود زندہ ہے، ہم انسان یا مخلوق کسی کے زندہ کرنے سے زندہ ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہم ہمیشہ نہیں ہیں۔ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ معبود اسے کہتے ہیں جسے جو حی ہو، جو قیوم ہو، جسے اونگ نہ آتی ہو، جسے نیند نہ آتے ہو۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
لہو ما فی السماوات وما فی الارض، معبود اسے کہتے ہیں جس کی بادشاہت آسمانوں میں ہو، جس کی بادشاہت زمینوں میں ہو۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جس کے سامنے کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہ کر سکتا ہو، کوئی بول نہ سکتا ہو۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو تمہارے سامنے کی باتوں کو جانتا ہو، پیچھے کے حالات کو جانتا ہو۔ وما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، معبود اسے ماننا جس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہو، جس کا علم ختم ہو جائے، جس کو علم کسی سے لینا پڑے، جس کا علم محدود ہو، جس کو کچھ کا پتہ ہو کچھ کا پتہ نہ ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود اسے کہتے ہیں جس کا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ آگے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، معبود وہ ہے جس کی کرسی، جس کی بادشاہت زمین و آسمان اور سب سے اوپر ہے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ جو کائنات کو سنبھالنے کے بعد تھک جائے وہ معبود نہیں ہوتا، معبود اسے کہتے ہیں جو تھکتا نہیں ہے، جس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ جس کو اونگ آ جائے اسے معبود، بابوں کو معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو خود محتاج وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی میں اللہ کا بتایا گیا ہے، آیت الکرسی یاد کریں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن سے دوستی لگائیں۔ قرآن پاک اپنے دوست کو کبھی نہ دنیا میں تنہا چھوڑتا ہے، نہ قبر میں چھوڑے گا، نہ آخرت میں چھوڑے گا۔ جو قرآن سے دوستی لگائے گا دوستو، دنیا میں بھی عزتیں ہیں، قبر میں بھی عزتیں ہیں، حشر میں بھی عزتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرما دے۔ دعا مانگ لیتے ہیں ابھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا منورا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب وأدخلنا الجنة بغير حساب۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ رمضان کی برکت سے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی تکمیل کی مجلس ہے، یا اللہ قاری صاحب کا پڑھنا، ساتھیوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یقیناً اس کے پڑھنے میں الفاظ کی، حروف کی غلطیاں ہوئی ہوں گی، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ کمزور ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ آخر انسان ہیں، لیکن یا اللہ تیرے سوا کوئی در بھی تو نہیں ہے۔ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ جو صحیح پڑھنے والوں کو، صحیح سننے والوں کو جو آپ انعامات سے نوازتے ہیں، ان انعامات سے اہل مجلس کو، قرآن سننے سنانے والوں کو اے اللہ مالا مال فرما۔ صحیح پڑھنے اور سننے کے اوپر جو آپ انعامات دیتے ہیں اس سے یا اللہ مالا مال فرما، اپنی شایان نشان بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا، قرآن پاک کے اوپر یقین کامل نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تبلیغ کے لیے دنیا بھر میں جانے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان کی آخری راتیں چل رہی ہیں، یا اللہ ان میں آپ لاکھوں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، یا اللہ ہمیں بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم جتنے مسلمان آج تک دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی بخشش فرما۔
اے اللہ جو زندہ ہیں صحت اور عافیت نصیب فرما، ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے یہ قرآن یہ دین ہم تک بڑی مشقتوں سے پہنچایا ہے، یا اللہ ہماری طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ حضرات صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء کرام، ہمارے اساتذہ کرام جن واسطوں سے یہ دین یہ قرآن ہم تک پہنچا، اے اللہ اپنی جناب سے انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے والد محترم مولانا حافظ عبدالغنی صاحب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا، تا حد نظر وسیع فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ حاضرین مجلس کی تمام نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ جن کی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوئے، بیٹے بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں، یا اللہ بہترین جوڑے انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ قسمت کے اچھے فیصلے فرما۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر نصیب فرما۔ اے اللہ بے دروں کو در نصیب فرما۔ اے اللہ جن کو گھر دیے ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پوری دنیا سے اس وبا کو کرونا کو ختم فرما۔ اس کے در پردہ اور پس پردہ جو فتنے ہیں جو سازشیں ہیں یا اللہ انہیں ختم فرما۔ ان سازشوں کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو تباہ و برباد فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ہدایت کو پانی اور ہوا کی طرح عام فرما، ہدایت کو پانی اور ہوا کی طرح عام فرما۔ ہدایت کے جتنے مراکز ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، یا اللہ انہیں اپنی طاقت اور قوت سے آباد اور شاد فرما۔ انہیں آباد کرنے والوں کو آباد فرما، انہیں ختم کرنے والوں کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما۔ جو ان کی طرف بری نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو انہیں چن چن کے تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، حرمین شریفین کو آباد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سہولت کے ساتھ بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، آخر میں مدینے کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کاملہ نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کاملہ نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اپنے نبی کی سنتوں پہ مرمٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت مبارک گھڑیاں ہیں، بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا نہیں کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں پائے، یا جن کا ہم پہ حق ہے یا جو ہم سے امید رکھتے ہیں، یا اللہ ان سب کی سب دعاؤں کو، سب ضرورتوں کو، سب نیک تمناؤں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ اس مسجد کو آباد فرما، ضروریات کو غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ اے اللہ تا قیامت آباد اور شاد فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ آپ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی دینی دنیاوی ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔